بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 79، اور اس سبق میں ہم شروع کر رہے ہیں باب الایمان فی الطلاق، یعنی طلاق کے اندر قسموں کے بارے میں یہ باب ہے۔ طلاق کے اندر قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دینا، اور وہ بھی ایک طرح کی قسم ہی ہوتی ہے نا، کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق، ایک تو اس طرح ہوگا، اور اگر عورت نکاح میں نہیں ہے تو اس کی نکاح کے اوپر طلاق کو معلق کرنا کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق، یا کسی بھی عورت کے بارے میں کہا کہ میں نے کسی بھی عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق۔ تو اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ ان کے ذریعے سے گویا کہ ایک طرح کی قسم ہے، اور قسم میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ بات کو یعنی ایسی کوئی کسی چیز کے ساتھ وہ معلق کر رہا ہوتا ہے، یا اس کے ذہن میں وہ بات اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو پختہ کر دوں اور اگلے بندے کو اس پہ یقین آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ قسم کھا رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ایک بہت عظمت والا ہے، تو اس کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگلے بندے کو میری بات پہ یقین آ جائے، اور پھر جس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرنے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ میری قسم ٹوٹ نہ جائے۔ تو قسم گویا کہ ایک طرح کی قوت اپنے کلام میں لانا ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے طلاق کے اندر بھی یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ تو طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کرنے کی شرائط، کہ اگر کسی شرط کے ساتھ طلاق کو معلق کر رہے ہیں تو ان کی کیا شرائط ہیں اور ان کی صورتیں کیا ہیں، تو ان دو کو انشاءاللہ ہم یہاں پڑھیں، اور ساتھ ہی ہم صورتوں کا بھی ذکر کر دیں کہ کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں طلاق کو معلق کرنے کی۔ لیکن اس سے پہلے پورے باب کا ایک نظر خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو باب الایمان فی الطلاق ہے، اس میں دو یعنی بیان تغییر کی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک ہے التعلیق، یعنی طلاق کو معلق کرنا، اور اس کی آگے پھر 12 طرح سے ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اور 12 صورتیں اس کی، یا اس کے اندر 12 مسائل ہم ڈسکس کریں گے۔ تعلیق یعنی طلاق کو معلق کرنا کسی شرط پر، اس کی سب سے پہلے ہم بات کریں گے طلاق کی صورتیں، تعلیق کی صورتیں کون کون سی ہیں، ان صورتوں کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد شرط تعلیق ہوگی، تعلیق یا جب آپ طلاق کو معلق کرتے ہیں تو آپ کے اندر کون کون سی شرائط پائی جانی ضروری، جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور نمبر 3 الفاظ تعلیق کون سے ہونے چاہیے، اور نمبر 4 حکم التعلیق، تعلیق کا حکم یہ ذکر کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد زوال الملک لا یبطل التعلیق، یعنی ملکیت کا زائل ہو جانا یہ تعلیق کو باطل نہیں کرتا، اس کا ذکر ہوگا۔ نمبر 6 یہ کہ تعلیق الطلاق علی امر باطن، کسی باطنی امر کے اوپر طلاق کو معلق کرنا، تفصیل سب کی انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اور نمبر 7 الفرق بین اذا حزتی و اذا حزتی حیزتن، یعنی جڑواں دو مسائل ہیں، اور ان میں ایک مسئلہ ہے اذا حزتی کہہ دے یا اذا حزتی حیزتن کہہ دے تو اس میں کیا حکم ہوگا، اور اذا سمتی اور اذا سمتی یومن کہہ دے تو پھر کیا حکم ہوگا۔ التردید فی الشرط والجزاء، شرط اور جزا کے اندر تردید، یعنی دو شرائط ذکر کر رہا ہے، تو اس میں طلاق کے واقع ہونے کا حکم ذکر کیا جائے گا۔ التعدد فی جانب الشرط، یعنی اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایک صورت ہوگی کہ شرط کے اندر تعدد ہے، 2 قسم کی شرائط ہیں۔ اور آگے مسئلہ یہ ہوگا کہ نمبر 10 مسئلۃ الحدم فیما دون الثلاث، یعنی عورت وہ کہا کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں اگر تو گھر میں داخل ہوگی، اس کے بعد پھر وہ مثلا اس نے اس طرح کیا کہ 2 طلاقیں دے دی اس کو منجس، اور وہ پھر دوسرے کسی شوہر کے پاس چلی گئی، اور وہاں سے وہ واپس آئی اور پھر اس پہلے شوہر کے پاس آئی اور پھر گھر میں داخل ہو گئی، تو اس صورت میں طلاقیں کتنی ہوں گی، تو اس کا ذکر ہم کریں گے۔ اور 11ویں نمبر پر بات ہوگی تنجیز الطلاق یبطل التعلیق، یعنی طلاق کو معلق کیا تھا لیکن معلق کرنے کے بعد ابھی شرط نہیں پائی گئی تھی کہ فوری طور پر بھی طلاق دے دی، فرماتے ہیں کہ اس سے فوری طور پر جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی اور تعلیق باطل ہو جائے گی۔ 12ویں نمبر پر ذکر کریں گے تعلیق الطلاق علی الجماع، عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے اوپر طلاق کو معلق کرنا۔ تو یہ باب الایمان فی الطلاق کے اندر ایک حصہ ہوگا تعلیق طلاق، جس کے اندر یہ 12 ابحاث ہوں گی۔ اور دوسرے نمبر پر بات کریں گے الاستثناء، یعنی
طلاق سے کسی چیز کا استثناء کر دینا، تو یعنی تعداد کا استثناء کرنا یا کسی اور چیز کا استثناء کرنا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں صرف طلاق کی صورتوں اور طلاق کی شرائط سے متعلق۔ باب الایمان فی الطلاق، پہلے تو تھا طلاق کو منجز طور پر واقع کرنا، یعنی فوری طور پر طلاق کو واقع کرنا، اس میں صریح کا ذکر بھی ہو گیا، کنایہ کا ذکر بھی ہو گیا، اور اب یہاں سے طلاق کو معلق کرنا کسی شرط کے اوپر کہ فی الحال واقع نہیں ہوگی جب تک کہ شرط نہ پائی جائے، تو اس کا ذکر کر دیا۔ وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ، جب طلاق کو نکاح کی طرف منسوب کرے، وقع عقیب النکاح، نکاح کے ہوتے ہی اس کے بعد فوری بعد طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثلا اس طرح کہ ہے کسی بھی عورت کو، ان تزوجتک فانت طالق، اگر میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے، او کل امرأۃ اتزوجها فہی طالق، ہر وہ عورت جس کے ساتھ میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے، تو نکاح کے ساتھ معلق کر دیا طلاق کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر یہی ہوگا کہ نکاح کرتے ہی کسی بھی عورت سے یا اس متعین عورت سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یقع، طلاق واقع نہیں ہوگی اس صورت کے اندر جب کہتا ہے کہ کسی اجنبی عورت کو کہ میں اگر تیرے ساتھ نکاح کیا تو طلاق واقع تجھے طلاق ہے۔ لقول علیہ السلام، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نقلی دلیل لا طلاق قبل النکاح، کہ نکاح سے پہلے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، نکاح سے پہلے طلاق کا تصور نہیں کیا جاتا۔ یہ مسئلہ احناف اور شوافی کے نزدیک ایک اصل کے اوپر مبنی ہے۔ وہ اصل یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو چیز شرط کے ساتھ معلق ہوتی ہے تو وہ فی الحال تو واقع ہو جاتی ہے، اس کا حکم جو ہے وہ پھر شرط کے پائے جانے کے بعد آتا ہے، وہ مشروط فی الحال واقع ہوتا ہے۔ جبکہ احناف فرماتے کہ نہیں، جو چیز شرط کے ساتھ معلق ہو تو فی الحال وہ واقع ہوتی ہی نہیں ہے، فی الحال اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود اور اس کا حکم دونوں شرط کے پائے جانے کے بعد آتے ہیں۔ اب طلاق ہے، طلاق کو معلق کیا ہے شرط کے ساتھ کہ جب میں نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، تو شافعی یہ فرماتے ہیں کہ یہ طلاق اس عورت کو ابھی ہونی چاہیے، ابھی یہ طلاق واقع ہو جانی چاہیے، لیکن اس کا حکم تب آئے گا کہ جب یہ نکاح کرے گا۔ تو فی الحال یہ عورت چونکہ طلاق کا محل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہے ہی اجنبی ہے، تو لہٰذا یہ یہاں پر اس عورت کے لیے یہ لفظ لغو ہے، لہٰذا طلاق بعد میں نکاح کرنے کے بعد بھی واقع نہیں ہوگی۔ جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ فی الحال تو ہم نے طلاق واقع کرنی بھی نہیں ہے، فی الحال اس کا وجود ہونا ضروری بھی نہیں ہے، جب طلاق کے لیے شرط جو ہے وہ پائی جائے گی یعنی نکاح، تو اسی وقت یہ طلاق کا وجود بھی ہوگا اور ساتھ حکم بھی ہوگا۔ تو فی الحال اس کا وجود کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا جب فی الحال نہیں ہے تو عورت بے شک اجنبی ہو یہ طلاق معلق ہو جائے گی۔ تو یہ ہے وہ اصل جس کے اوپر یہ مسئلہ کھڑا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ نکاح سے پہلے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ حناف فرماتے کہ ان ھذا تصرف یمین، یہ اس وقت تو صرف محض قسم کھا رہا ہے اور قسم کا تصرف کر رہا ہے، لوجود الشرط والجزاء، کیونکہ قسم اس وجہ سے ہے کہ اس میں دیکھیں شرط اور جزا پائی جاتی ہے۔ شرط و جزا ایک طرح کی قسم ہی ہوتی ہے، اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے، اور شرط کے اندر جو ہے وہ ابھی ہم شرائط پڑھیں گے کہ تعلیق جب طلاق کی ہو رہی ہو، طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا جا رہا ہے تو وہ شرط ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بڑی ہونی چاہیے، خوفناک ہونی چاہیے کہ جس سے انسان پھر بچے۔ قسم جیسے کھاتا ہے نا پھر بچتا ہے نا، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی قسم ہے۔ فلا یشترط لصحته قیام الملک فی الحال، جب حناف کے نزدیک فی الحال تو صرف قسم کا تصرف کرنا ہے، قسم کھانا ہے زبانی کلامی، نیچے وجود ہونا ضروری نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے فی الحال ملکیت کا موجود ہونا یہ شرط بھی نہیں ہے، لہذا فی الحال ملکیت ہونا ضروری نہیں ہے۔ لأن الوقوع عند الشرط، کیونکہ طلاق جب واقع ہوگی تو وہ جب شرط پائی جائے گی اسی وقت ہی طلاق کا وقوع ہوگا، فی الحال تو وجود نہیں ہوگا۔ والملک متیقن به عنده، اور جس وقت یہ طلاق واقع ہو رہی ہوگی اس وقت ملکیت یقینی ہوگی شرط کے پائے جانے کے وقت۔ وقبل ذلك اثره المنع، اور اس سے پہلے تو اس شرط کا اثر جو ہے وہ رکنا ہے،
اپنے آپ کو روکنا ہے. ظاہر ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر میں تیرے سے نکاح کروں گا تو تجھے طلاق ہے، تو اس وقت تو اس نکاح جو شرط ہے اس سے بچنا اور منع ہو رہا ہے، اس وقت تو اس کا یہی اثر ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی فی الحال جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ فی الحال تو خود نکاح سے رکنا ہے اور اس شرط سے بچنا ہے تاکہ میری شرط اور قسم پوری ہو جائے. وَهُوَ قَائِمٌ بِالْمُتَصَرِّفِ، اور یہ جو تصرف اس وقت کر رہا ہے تو یہ تصرف کرنے والا جو شخص ہے اس کے ساتھ یہ شرط اس وقت یا یہ قسم اس وقت قائم ہے. جب قائم ہے تو بس صرف اس کا ہونا، یعنی قسم کھانے والے کا، متصرف کا ہونا، بس یہ کافی ہے. آگے محل کا ہونا ضروری نہیں ہے. قسم کھانے کے لیے صرف حالف، قسم کھانے والے کا موجود ہونا بس کافی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لہٰذا فی الحال محل کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو جب نکاح کرے گا تو طلاق واقع ہوگی. والحدیث محمول علی نفی التنجیز، فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے لا طلاق قبل النکاح، یہ محمول ہے تنجیز کی نفی، یعنی فی الحال طلاق واقع کرنے کی نفی پر محمول ہے. اور والحمل مأثور عن السلف، اور یہ ہم نہیں کرتے بلکہ سلف صالحین سے اور فقہاء سے یہ باقاعدہ ثابت ہے، کشابی والزہری وغیرہما، ان سب سے ثابت ہے کہ یہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ لا طلاق قبل النکاح، یعنی نکاح سے پہلے فوری طور پر طلاق واقع نہیں ہو سکتی کیونکہ نکاح ہی نہیں ہے. ہاں معلق ہو سکتی ہے نکاح کے ساتھ، اس بارے میں یہ حدیث خاموش ہے. وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ، ایک قسم تو یہ ہوگی کہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہے اور طلاق اس کے نکاح کے ساتھ معلق کرتا ہے. دوسری صورت، یہ بھی تعلیق کی صورتیں ذکر کی جا رہی ہیں. اور دوسری صورت یہ کہ اپنی منکوحہ کو کہتا ہے اور اس کو کسی شرط کے ساتھ اس کی طلاق کو معلق کرتا ہے، جیسے کہ کہتا ہے کہ ان یقول لامرأتی ان دخلت الدار انت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہے. تو وہذا بالاتفاق، یہ سب کے نزدیک یہ گوئے کہ طلاق معلق ہو چکی ہے دخول دار کے ساتھ، کیونکہ لأن الملک، اور یہاں پر شافعی کے نزدیک بھی یہ ٹھیک ہے کیونکہ فی الحال عورت کو طلاق ان کے نزدیک واقع ہو جائے گی، اور یعنی فی الحال یہ طلاق ہوگی لیکن اس کا حکم کب آئے گا؟ شرط کے پائے جانے کے وقت. اور حناف فرماتے نہیں، فی الحال طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، اسی وقت واقع ہوگی جب یہ شرط پائی جائے گی. تو لہذا بالاتفاق ہو گئی یہ لأن الملک قائم فی الحال، کیونکہ فی الحال اس شخص کی، اس عورت کے اوپر ملک نکاح قائم ہے، تو لہذا سب کے نزدیک یہ مسئلہ بالاجماع ہے. والظاہر بقاؤہ الی وقت وجود الشرط، اور ظاہر یہی ہے کہ یہی جو نکاح کی ان کی آپس میں نکاح کی ملکیت ہے یہ باقی رہے گی شرط کے پائے جانے کے وقت، یعنی عورت کے گھر میں داخل ہونے کے وقت تک بھی باقی رہے گی. تو لہذا جب باقی ہے اور فی الحال عورت محل بھی ہے، لہذا فیصح یمیناً، حناف کے نزدیک تو قسم کے طور پر یہ درست ہو گیا کیونکہ فی الحال ایک قسم ہے، فی الحال طلاق واقع نہیں ہو رہی. او ایقاعاً، شافعی کے نزدیک یہ ایقاع کے طور پر گوئے کہ ابھی طلاق واقع کرنا کر رہا ہے اور ہو بھی جائے گی، لیکن حکم کب آئے گا؟ شرط کے پائے جانے کے وقت. تو لہذا یمین کہو یا ایقاع طلاق کہو، دونوں صورتوں میں یہ شرط کے ساتھ معلق کرنا درست ہے. ولا تصح اضافۃ الطلاق الا ان يكون الحالف مالکا او یضیفہ الی ملک، یہاں سے طلاق کو معلق کرنے کی شرائط کا بیان ہے. صورتیں ختم ہوگی، اب طلاق کو معلق کرنے کے لیے شرائط کا ذکر شروع ہو گیا. فرماتے ہیں کہ طلاق کو معلق کرنا شرط کے ساتھ درست نہیں ہے مگر کچھ شرطیں پائی جانی ضروری ہیں. مالک کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ وہ قسم کھانے والا وہ مالک بھی ہو، یعنی جس چیز کی طرف وہ طلاق کو منسوب کر رہا ہے وہ اس کا مالک بھی ہو. مطلب یہ ہے کہ جس عورت کے لیے جس عورت کی طلاق کو معلق کر رہا ہے تو اس عورت کے اوپر اس کی ملک نکاح قائم ہو. ایک تو یہ شرط ہے، یا تو یہ ہو. اگر یہ نہیں ہے، جس طریقے سے اس مسئلے کے اندر ملک نکاح قائم ہے اور پہلے مسئلے کے اندر نہیں ہے، فرماتے ہیں اگر نہیں ہے تو او یضیفہ الی ملک، یا ملکیت کی طرف منسوب کرے. مثلا جس طریقے سے ابھی یہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ میں اگر تیرے ساتھ نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، تو یہ ملکیت کی طرف منسوب کر رہا ہے. تو یہ دونوں شرطیں میں سے کسی ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے. یا تو خود اپنی ملکیت کے اندر جو عورت ہے ملک نکاح میں اس کی طلاق کو معلق کر سکتا ہے، یا یہ کہ ملکیت میں نہیں ہے لیکن اس کی ملکیت کی طرف منسوب کر سکتا ہے. تو یہ درست ہے. لأن الجزاء، کیونکہ جو جزا ہے نا، جیسے کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق، فانت طالق آ گیا، یا اسی طریقے سے ان تزوجتک فانت طالق. یہ جزا لابد ان یکون ظاہرا، جزا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ غالب ہو اس کا وجود.
یعنی اس کا پایا جانا غالب ہو، ناممکن نہ ہو وہ، یہ ضروری ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے۔ لیکون مخیفاً، تاکہ وہ خوف دلانے والی ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک طرح کی قسم ہے یہ نا، تو ایک شخص اگر کہے گا کہ اگر تم گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہے، تو اب یہ طلاق ایک ایسی خوف دلانے والی چیز ہے نا کہ وہ عورت بچے گی اس سے، یا خود یہ شخص بھی جس کام کے لیے قسم کھا رہا ہے تو وہ اس کام سے بچے گا، اگر نہیں بچے گا تو وہ جزا پھر اس کے اوپر نافذ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی عورت گوئے کہ عورت کو خوف آئے گا کہ اگر میں گھر میں داخل ہوگی تو میرے اوپر طلاق آئے گی، تو جزا ایسی ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ اس کا وجود غالب ہو، دوسری یہ کہ وہ وجود غالب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوف دلانے والی ہوتی ہے، تاکہ پتہ چلے گا بھئی اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا ضرور ہو کر رہے گا، غالب ہے یہ۔ فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَ الْيَمِينِ، پس قسم والا جو معنی ہے نا وہ متحقق ہو جائے گا۔ اور قسم کا معنی کیا ہے؟ وَهُوَ الْقُوَّةُ، بات کے اندر مضبوطی اور قوت، وَالظُّهُورُ، اور بِأَحَدِ هَذَيْنِ، وَالظُّهُورُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ، اور ظہور یعنی اس جزا کا پائے جانے کا غالب ہونا، یہ ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو انسان اس عورت کے ان کا خود مالک ہو، یعنی ملک نکاح کا، اس کی ملک بضع کا، یا یہ ہے کہ اس کی ملکیت کی طرف وہ شرط کو معلق کرے یا طلاق کو منسوب کرے، تو ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے اس جزا کا وجود غالب ہو سکتا ہے، ورنہ اگر عورت ملکیت میں نہیں ہے تو پھر انت طالق کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات یہاں تک ہوگی کہ ضروری ہے یہ بات کہ اپنی ملک نکاح میں طلاق کو معلق کرے، یا ملک نکاح میں نہیں ہے لیکن ملک نکاح کی طرف منسوب کرے۔ والاضافۃ الی سبب الملک بمنزلۃ الاضافۃ الیہ، فرماتے ہیں اگر ملکیت کی طرف منسوب نہیں کرتا، ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کر رہا ہے، یا تو ملکیت کی طرف منسوب کرے، یا ہے کہ ملکیت خود مالک ہے پھر تو ٹھیک ہے، یا ملکیت کی طرف منسوب کر رہا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، ملکیت کی طرف منسوب نہیں کرتا، ملکیت کے سبب کی طرف کرتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے کہ ملکیت کی طرف منسوب کرنا ہے، جیسے کہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھے خرید لیا تو تجھے طلاق ہے، تو یہ خریدنا بھی تو گویا کہ ایک ملکیت کا سبب ہے نا، تو لہذا خریدنا ملکیت کا سبب ہے، تو خریدنے کی طرف منسوب کرنا ایسے جو ہے گویا کہ یہ کہنا ہے کہ ان ملکتو کی فانتی طالب یا فانت حرۃ، کہ میں اگر تیرا مالک ہو گیا تو آزاد ہے۔ لأنه ظاہر عند سببہ، کیونکہ جب ملکیت کا سبب پایا جائے گا تو اس وقت ملکیت بھی پائی جائے گی، لہذا جب ملکیت کا سبب اشترا پایا جائے گا تو ملکیت بھی اسی کے بعد مسبب بھی پایا جائے گا، جب پایا جائے گا تو لہذا ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کرنا یہ بھی درست ہے۔ آخر میں انہی دو شرطوں کے اوپر تفریح لے کر آ رہے ہیں۔ فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ، اگر کسی اجنبی عورت کو کہتا ہے کہ اِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، اگر تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہے، ثم تزوجها، پھر اس کے بعد اگر اس کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہے، فدخلت الدار، اور وہ گھر میں داخل بھی ہو جاتی ہے، تو لم تطلق، تو عورت کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس لیے کہ لأن الحالف ليس بمالک، جب اس کو یہ کہہ رہا تھا نا یہ جملہ، اس وقت نہ وہ مالک تھا طلاق کا، مالکن للطلاق ہم نے اس کا ترجمہ کرنا کہ طلاق کا مالک ہو، تو نہ وہ طلاق کا مالک تھا، اور وما اضافہ الی الملک، اور نہ ہی ملکیت کی طرف اس نے طلاق کو منسوب کیا ہے، او سببی، نہ ہی سبب ملک کی طرف کیا ہے، ولا بد من واحد منہما، حالانکہ ان میں سے کسی ایک چیز کا پایا جانا ضروری تھا، جبکہ اس نے کیا نہیں ہے تو اس لیے اس کی یہ طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ تو یہاں تک تعلیق کی صورتیں اور تعلیق کی شرائط کا ذکر ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم الفاظ شرط سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔